ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حضرات و خواتین، فقہ رمضان سیریز کا 17واں سیشن ہے، اور آج کا ٹاپک ہے نواقض روزہ، کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے حضرات و خواتین، کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ان کاموں سے روزے کی حالت میں انسان کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور ان کاموں کا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ کہیں فاسد نہ ہو جائے اور ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جان بوجھ کر کھانا پینا۔ اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے تو یقیناً اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والوں کے لیے بڑی سخت سزا بتائی ہے۔ تو کبھی انسان رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر کھانے پینے کی ہمت نہ کرے، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہو یا کرتا ہو، اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے روزوں کی قضا اسے کر لینی چاہیے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان بھول کر رمضان کے مہینے میں کھا پی لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اسے اس روزے کی قضا کرنی ہے، یا پھر اس کا روزہ اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر انسان بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے انسان کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روزے کو قبول کرتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی لے تو اسے اپنے روزے کو مکمل کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح حضرات و خواتین، اگر کوئی بندہ رات میں سو گیا اور صبح میں اسے پتہ نہیں چلا کہ فجر طلوع ہو گئی یا نہیں ہوئی، یعنی فجر کا ٹائم ہوا نہیں ہوا، اسے علم نہیں تھا، سو گیا، اچانک اٹھا اور فوراً سحری کرنے کی نیت سے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، پھر اسے پتہ چلا کہ اصل میں تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، فجر کی اذان اپنے وقت پر ہو چکی تھی، تو ایسے بندے کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ایسے بندے کا روزہ صحیح ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے علم نہیں تھا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، اور فجر کے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ رہا تھا کہ ابھی رات باقی ہے، جس کی وجہ سے اس نے کچھ کھا پی لیا، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر روزے دار کو وقت کا علم نہ ہو، اور وقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور ایسا انسان اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے علم کے مطابق ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی رات کا ٹائم باقی ہے، اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ فجر کا ٹائم ہو چکا تھا، تو ایسا بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غلطی سے کوئی چیز انسان کے حلق کے اندر چلی جائے، مثلا کہ کوئی مکھی انسان کے حلق کے اندر اتر جائے، تھروٹ کے اندر چلی جائے، یا پھر وضو کرتے وقت پانی کی کچھ بوندیں اس کے حلق سے نیچے اتر جائے، یا وضو کرتے وقت اس نے ناک میں پانی اوپر چڑھایا اور غلطی سے وہ پانی کی کچھ بوندیں اس کے حلق کے نیچے اتر جائیں، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح جو لوگ ٹریفک میں سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھی غبار یا اس طرح کی چیزیں تیزی کے ساتھ ان کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کسی چیز کو کھایا پیا نہیں ہے، غلطی سے کوئی چیز ان کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے تو یہ ان کے روزے کے ٹوٹنے کا سبب نہیں بنتی، واللہ اعلم۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا تو کلیئر ہے، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کسی انسان نے کھایا پیا تو نہیں، لیکن کھانے پینے کی الٹرنیٹ چیز یوز کی ہے، کوئی ایسی چیز یوز کی ہے جو کھانے پینے کا متبادل ہے،
تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر صاف الفاظ میں کہیں کہ کسی انسان نے طاقت کا انجیکشن لے لیا، یا پھر کسی انسان نے خون اپنے جسم میں چڑھا لیا، یا گلوکوز اپنے جسم میں وہ چڑھاتا ہے، تو کیا ایسے بندے کا روزہ ٹوٹتا ہے یا ایسے بندے کا روزہ باقی رہتا ہے؟ تو دیکھیے، ہم ایک ایک کر کے ان مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ خون چڑھانا، روزے کی حالت میں خون چڑھانا۔ تو روزے کی حالت میں خون چڑھانے سے ایسے انسان کا روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون کے ذریعے اسے غذا ملتی ہے اور اسے طاقت آتی ہے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے کھانے پینے سے رکنا، یہاں پر وہ فوت ہو جاتا ہے، اور خون کے ذریعے اسے طاقت اور پاور ملتی ہے، اور خونی غذائیت کا اصل کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو قوت اور طاقت ملتی ہے۔ پھر اس کے روزے کا جو اصل مقصد بھوکا پیسا رہنا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ایسے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان طاقت کا یا فوڈ کا، غذا کا انجیکشن لیتا ہے، تو ایسے بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی گلوکوز چڑھاتا ہے، اس کا ایسے بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ حال بتائیے، جو انجیکشن ہے وہ انسان اسے کھاتا پیتا تو نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کا بالکل الٹرنیٹ ہے اور بدل ہے، جسے انسان استعمال کرتا ہے۔ اگر انسان منہ سے کھائے پیے بغیر کسی اور طریقے سے طاقت اور فوڈ کی چیزوں کو اپنے جسم کے اندر انجیکٹ کر لیتا ہے، تو دو بھی چیزیں ایک ہی ہیں، اور روزے کا اصل مقصد یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھنی یہاں پر یہ ہے کہ طاقت کا اور پاور کا، اس طرح گلوکوز، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کا انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے دوائی کا انجیکشن لیا، میڈیسن کے طور پر انجیکشن لیا، یا پھر پین کلر کے طور پر انجیکشن لیا، تو ایسے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہاں پر اس انجیکشن کے ذریعے اسے فوڈ کے طور پر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، یا طاقت اور انرجی کے طور پر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، البتہ اس کا پین ریلیف ہو جاتا ہے، یا پھر ایسے انسان کی جسم میں دوائی پہنچائی جاتی ہے، چاہے وہ انجیکشن اس کے رگوں کے ذریعے دیا جائے یا پھر گوشت کے ذریعے دیا جائے، تو کوئی پرابلم نہیں۔ دوائی کا انجیکشن یا پھر پین کلر کا انجیکشن، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، انسان روزے کی حالت میں ایسے انجیکشن لے سکتا ہے، لیکن کھانے پینے کا انجیکشن، فوڈ کا انجیکشن، طاقت کا، انرجی کا، پاور کا، یا اس طرح کی جو بھی انجیکشن ہے، ایسے انجیکشن سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اچھا، روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس میں سے ایک کام جمع کرنا ہے۔ وہ ہے کہ روزے کی حالت میں، دن کے وقت روزے کی حالت میں انسان اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اپنے تعلقات کو قائم کرتا ہے، تو اس کا روزہ بالاتفاق ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی انسان نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، اس سے اپنے تعلقات قائم کر لیے، تو ایسے بندے پر 4 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ، اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس نے جو غلط کام کیا روزے کی حالت میں، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ، دن کے باقی حصے میں اسے کھانے پینے سے رکنا چاہیے۔ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزہ ٹوٹ گیا مطلب یہ نہیں کہ دن کے دوسرے حصے میں کھائے پیے گا۔ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اسے دن کے دوسرے حصے میں رمضان کا احترام کرتے ہوئے اسے کھانے پینے سے رکنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ اسے اپنے روزے کی قضا کر لینی چاہیے، اور چوتھی چیز یہ، اسے اپنے اس کام کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے کہ انسان غلام آزاد کر دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، بخش دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا بوجھ اس پر ڈالتا نہیں ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، آخر کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم 60 دنوں کے 60 ڈیز کے کنٹینیوس روزے رکھ سکتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان 2 مہینوں کے میں مسلسل روزے رکھ نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں بیٹھے رہنے کے لیے کہا۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ و خیرات کا کھجور کا ٹوکرا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ سائل کا ہے، مسئلہ پوچھنے والا کہاں گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے صدقہ و خیرات کرو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ کون غریب و مسکین ہے مدینہ کے اندر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی یہ کھجور کھلا دو اور اپنے روزے میں جو غلطی ہے اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ کہ انسان بالارادہ منی خارج کر دے۔ انٹینشنلی انسان اپنے جسم سے منی نکالتا ہے یا میسٹریبیوشن کرتا ہے۔ ایسا جو بھی کام ہو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے انسان نے بالارادہ، ارادے کے ساتھ انٹینشنلی اپنے جسم سے منی خارج کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل اہل علم نے یہ دی کہ حدیث آتی، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ انسان اپنے کھانے پینے کو اور اپنی شہوت کو صرف میرے خاطر چھوڑتا ہے۔ اور جو انسان میسٹریبیوشن کرے یا اپنے ارادے کے ساتھ منی خارج کرتا ہے تو در حقیقت انسان نے اپنی شہوت کو مکمل کیا، اپنی خواہش کو مکمل کیا، اپنی خواہش کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ ایسے بندے پر قضا واجب ہے اور اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ ویسے اگر صاف بات کہیں کہ میسٹریبیوشن یا بالارادہ منی خارج کرنا بڑی بری چیزیں ہیں جس میں آج ہمارے نوجوان پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی لت سے، ایسی بری عادت سے نوجوانوں کو باہر آنے کی کوشش کرنی چاہیے، دل مضبوط کرنا چاہیے اور صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اور اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، جس کی وجہ سے انسان ایسی تمام مشکلات اور بلاؤں سے بچ سکتا ہے اور ایسی خطرناک آفت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور یہ واقعی جس کا ایڈکشن جن کو ہوتا ہے ان کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کام کے صحیح معنوں میں نہیں رہتے۔ تو ایسے وقت میں انسان کو ایسی غلط چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے اور اس غلط کام سے نکلنے کے لیے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور صحیح راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ غلط دوستوں، غلط عادتوں اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے انسان کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایڈکشن سے، ایسی مشکلات سے اور ایسے غلط کام سے چھٹکارا، ایسے گناہ سے چھٹکارے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کی ہدایت فرمائے اور ایسے غلط وبا سے، ایسی غلط عادت سے انہیں چھٹکارا دلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں روزے کے احکام مسائل کو سمجھ کر صحیح معنوں میں ہمیں روزے رکھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔